السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الاتحاد ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ چند مسائل رمضان سے متعلق پیش خدمت ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ بھی چل رہا ہے۔ رمضان کا روزہ مطلق نیت کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی مطلق طور پر آپ نے نیت کر لیا کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، تو بھی آپ کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ کسی آدمی نے اگر نفل کی نیت سے روزہ رکھا تو بھی اس کا روزہ رمضان ہی کا ہوگا، فرض ہی ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، کہیں سفر میں جا رہا ہے، یا مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے۔ اگر پریشانی ہے، تکلیف ہے روزہ رکھنے میں، تو وہ اس وقت نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ روزہ کوئی آدمی ہے، رمضان کے مہینے میں سحری کھا لیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ بیوی سے ہم بستری کر لیا، آیا اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں علماء کرام نے فرمایا کہ صحبت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کسی آدمی نے بیوی سے جان بوجھ کر روزہ کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، دل میں صحبت کر لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول سے اگر کوئی آدمی پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کوئی چیز دانت میں دبا دیا، نگل گیا، پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک آدمی، غور سے سمجھے بات کو، ایک آدمی پانی پیا یا ایک لقمہ چاول منہ میں لیا، اس کے بعد اسے یاد آ گیا، پھر یہ خیال کر کے کہ ارے یار، میں تو چاول کھا ہی لیا، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اور کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہی پانی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے بھولے سے کھایا تھا، رک گئے فوراً، تو آپ کا روزہ باقی ہے، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھول چوک معاف ہے۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی روزہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام ائمہ کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرے، ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول، نفل نوافل میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ایک حرف اگر قرآن کی پڑھیں گے تو آپ کو 70 نیکی ملے گی۔ میرے بھائی، بہت نیکی لوٹنے کا دن ہے، نیکی کمانے کا، حاصل کرنے کا یہ ایام ہے۔ ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ لفظ قرآن نہیں آتا ہے، صرف اللہ اللہ بولیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب یہ نیکی کا رجسٹر ہمارے سامنے کھولا جائے گا، وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب رمضان کے مہینے کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے
مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تراویح کے سلسلے میں، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر جماعت کیے تنہا تراویح کی نماز ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہا ہے تو قرآن کریم کا مکمل تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینہ تراویح کی نماز ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 5 دن میں 10 دن میں تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 20 دن تک تراویح نہیں پڑھتے۔ ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تراویح تو پورے مہینہ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے روزہ رکھنا پورا مہینہ ضروری ہے، ایسے ہی تراویح بھی پڑھنا جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے تو ہر رات کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔